اچھا جی، ہم آل کے بارے میں پڑھ رہے تھے. کل ہم نے پڑھا کہ اگر فرضی حصے بڑھ جائیں، فرضی حصوں کا اصحاب الفرائض کے سہام اگر ان کو جمع کریں ہم اور وہ بڑھ جائیں اصل مسئلہ سے، تو مسئلہ عائلہ ہو جاتا ہے. جب مسئلہ عائلہ ہو جاتا ہے تو پھر آل کرنا پڑتا ہے. اور آل میں کیا کرتے ہیں، کون بتائے گا؟ کیا ہم نے کل خلاصہ نکالا تھا، ہمیں آل کیسے نکالنا ہے؟ مختصر دو اپنے حصوں میں سے تھوڑے جتنے سہم ہیں اتنے ہی حصے کرنے ہیں. بس اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم نے اصل مسئلہ نکالنا ہے. دیکھیے اصل مسئلہ نکالنا ضروری ہے. اصل مسئلہ نکالنے کے بعد اور اصحاب الفرائض کے سہام دینے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ سہام ان کو جمع کریں تو یہ اصل مسئلے سے بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں. اگر وہ بڑھیں گے اصحاب الفرائض کے سہام اصل مسئلے سے تو مسئلہ عائلہ ہوگا، گویا کہ اب آل کی ضرورت ہے. اب اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ ہمیں ان کو جمع کر کے اگر 6 سے مسئلہ بنا تھا، آل دیکھیے کس کس اصل مسئلے میں آل ہو سکتا ہے. میں نے 2 دفعہ ذکر کیا ہے آپ کو. کل اصول 7 ہیں، 2 3 4 6 8 12 اور 24. ان 7 اصل مسئلوں میں کس کس مسئلے میں آل ہو سکتا ہے؟ جی جو 5 سنگل ہیں ان میں تو نہیں ہوگا نا. 5 کون سے؟ پہلے 5 جو آپ کہہ رہے ہیں جس میں 2 صرف 3 ایک جی ہوگا. نہیں 6 میں ہو جاتا ہے نا، 6 میں ہو جاتا ہے آل. یہ جو مثال ہم پڑھ رہے ہیں 6 کی مثال ہے نا. جی مصرف جی تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کس کس اصل مسئلے میں آل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 3 مسئلوں میں آل ہو سکتا ہے، 6 میں اور 12 میں اور 24 میں. 2 میں، 3 میں، 4 میں اور 8 میں. ان 4 اصل مسئلوں میں آل نہیں ہو سکتا کبھی بھی. آپ جتنا مرضی حل کوشش کر کے دیکھ لیں، کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ 8 سے کب بنے گا؟ 8 سے تب بنے گا جب 1/8 اس میں آئے گا. آپ کسی مسئلے میں 1/8 لے آئیں اور وہ پھر 8 سے ہی اصل مسئلہ بنے، وہ 24 سے اصل مسئلہ نہ بنے، تو پھر اس میں کبھی آل نہیں ہو سکتا. اس میں رد ہو سکتا ہے، آل نہیں ہو سکتا. فرضی حصے 8 سے بڑھیں گے نہیں کبھی. اسی طرح 2 سے اصل مسئلہ بنا لیں، جب اصل مسئلہ 2 سے بنے گا نا کبھی بھی آل نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا کہ نہیں ہو سکتا، یہ پریکٹس کی بات ہے، تجربے کی بات ہے. آپ کر کے دیکھ لیں، جب بھی اصل مسئلہ 2 سے بنے گا نا تو کبھی آل نہیں ہوگا. جب بھی اصل مسئلہ 3 سے بنے گا تو آل نہیں ہوگا. جب بھی اصل مسئلہ 4 سے بنے گا تو آل نہیں ہوگا. جب بھی اصل مسئلہ 8 سے بنے گا. یہ جو ہم نے کل 7 اصل مسئلے پڑھے تھے، تو ان 7 اصل مسئلوں میں سے 4 مسئلے ان میں آل نہیں ہو سکتا. وہ 4 مسئلے کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے 7 اصل مسئلے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، کل اصول. تو یہ 2 3 اور 4 اور 8، ان 4 میں آل نہیں ہو سکتا. کس میں آل ہو سکتا ہے؟ 6 میں اور 12 میں اور 24 میں. ان میں آل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ان کی مثال دیتا ہوں کیسے کیسے آل ہوتا ہے. میں نے آپ کو آل کی دلائل اور آل سب سے پہلے کب ہوا حضرت عمر کے دور میں، وہ سارا آپ کو میں نے کل تفصیل سے بیان کیا تھا. اس کے دلائل بھی بیان کیے تھے، اور اس میں آراء علماء کی دوسری رائے بھی بیان کی تھی، حضرت ابن عباس کی. اور آج اس رائے پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ شیعہ حضرات. حالانکہ شیعہ حضرات اپنے آپ کو حضرت علی کا شیعہ کہتے ہیں، شیعان علی. تو حضرت علی کا موقف حضرت عمر والا ہے آل کے مسئلے میں. تو وہ اس مسئلے میں حضرت علی کی رائے کو چھوڑ کر حضرت ابن عباس کی رائے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ رائے دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے. اور صحیح رائے جمہور والی ہی حضرت عمر کی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا وہی رائے جمہور صحابہ کی ہے، اور اسی پر امت کے اکثر علماء ہیں، اور وہی صحیح رائے ہے. اور آپ کو آرٹیکل دیا تھا جاوید احمد غامدی صاحب کا، تو وہ اس مسئلے میں شیعہ حضرات کے ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن وہ جمہور کی طرح آل کو حل نہیں کرتے. وہ
عجیب طریقے سے اول کو حل کرتے ہیں. وہ جہاں بھی بیٹا بیٹی آ جاتے ہیں یا بہن بھائی آ جاتے ہیں وہ ان کو اسبا کی طرح حل کرتے ہیں، عجیب طریقے سے حل کرتے ہیں. وہ آپ تفسیر خود پڑھیے گا، ابھی سارا ٹائم اس پہ لگ جائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، بیٹا تو اصل میں جو اسبا ہیں وہ تو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا، باقی سارا مال لے لیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جس طرح بیٹا اصحاب الفرائض سے بچا ہوا سارا مال لیتا ہے، بیٹی کو بھی وہ کہتے ہیں اگر بیٹا نہیں ہے ساتھ، بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ آدھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آدھا نہیں دینا، ہم نے پہلے شوہر یا بیوی کو ان کا فرضی حصہ دے دینا، جو باقی مال بچے گا اس بچے ہوئے مال کا آدھا بیٹی کو دیں گے. انہوں نے قرآن کے سارے فرضی حصے چینج کر دیے ہیں اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کو حساب کا ماہر بنانے کے لیے، اور اول سے ہمیں بچانا ہے. اپنے آپ کو اول سے بچانے کے لیے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. قرآن کریم میں جو احادیث مبارکہ میں جو فرضی حصے بیان ہوئے، انہوں نے کہا جہاں بھی بیٹی کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیے جمہور کے نزدیک اگر شوہر ہوگا اور بیٹی ہوگی تو کیا کریں گے، کتنا شوہر کو دیں گے کتنا بیٹی کو دیں گے 6 لاکھ میں سے؟ آدھا آدھا نہیں، آدھا آدھا تو نہیں آتا. ایک چوتھائی. بیٹی کا آدھا ہے اور شوہر کا چوتھائی ہے. 6 لاکھ میں سے بیٹی کے 3 لاکھ ہے اور شوہر کا کتنا ہے 1.5 لاکھ. ایسے ہی ہے. تو جی غامدی صاحب کے نزدیک کیا ہے، غامدی صاحب کہتے ہیں شوہر پہلے ہم شوہر کو دیں گے. وہ کہتے ہیں شوہر کو ہم 1/4 دیں گے اولاد کی وجہ سے، اور پھر جو باقی بچنے والا ہے اس میں سے آدھا بیٹی کو دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ ہم دیں گے شوہر کو، باقی کتنا بچا 4.5 لاکھ. کہتے ہیں 4.5 لاکھ کا آدھا 4.5 لاکھ کا آدھا بیٹی کو دیں گے، یعنی 2.25 لاکھ. تو دیکھیے سارا حصہ چینج ہو گیا بیٹی کا. حالانکہ قرآن تو بڑا واضح ہے. قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کے لیے اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو جو میت نے چھوڑا ہے وہ اس کی 2/3 کی وارث ہے، اور اگر بیٹی ایک ہے تو وہ نصف کی وارث ہے جو میت نے چھوڑا. غامدی صاحب کہتے ہیں اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو کل مال کا 2/3 نہیں دیتے ہیں، وہ ان کو باقی بچنے والے مال کا 2/3 دیتے ہیں. اور یہی وہ معاملہ بہنوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ میری رائے مان لیں تو کبھی اول پیدا نہیں ہوگا. بھئی اول تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے جو اللہ کے بتائے ہوئے حصے ہی چینج کر دیے، اور وہ سارے حصے چینج کر دیے. تو اب آپ حصہ چینج کر دیں اور آپ کہیں کہ جی اب اول ہی پیدا نہیں ہو رہا، یہ تو کوئی حل نہ ہوا نا. تو آپ آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ کس کس اصل مسئلے میں اول ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اصل مسئلوں میں اول ہوتا ہے. 6 میں، 6 کی مثال یہ ہے، اور 12 میں اور 24 میں. اب 6 کا اول کہاں کہاں تک ہوتا ہے؟ 6 کا اول 7 پہ بھی ہوتا ہے، 8 پہ بھی ہوتا ہے، 9 پہ بھی ہوتا ہے، 10 پہ بھی ہوتا ہے. 12 کا اول 6 کا اول گویا کہ 4 اول ہوتے ہیں 6 کے. 6 کا اول 7 پہ یا 8 پہ یا 9 پہ یا 10 پہ. 6 کا اول 7 پہ جائے یا 8 پہ جائے یا 9 پہ جائے یا 10 پہ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرضی حصہ 6 بنے گا، یعنی اصل مسئلہ 6 بنے گا. جب ہم 6 سے اصحاب الفرائض کو حصہ دیں گے تو وہ حصہ بڑھ کر 7 حصے ہو جائیں گے، یا وہ حصے بڑھ کر 8 حصے ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں 8 سے مسئلہ حل کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے یہ کل مثال حل کی، یہ 8 کا اول ہے، 6 اصل مسئلہ تھا تو یہ 8 ان کا بنا، تو یہ 8 کا اول ہے. 6 کا اول 8، تو یہ مراد ہے. 6 کا اول 7 ہوتا ہے، 8 بھی ہوتا ہے، اور 6 کا اول 9 بھی ہوتا ہے، اور 6 کا اول 10 تک جاتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے 6 کا اول 10 تک جائے، اس میں بہت حصوں میں کمی ہو جاتی ہے. باقی مثالیں آپ خود حل کر لیجئے گا. یہ شوہر بہن اللاتی بہن، اس سے 7 کا اول بنے گا. ماں شوہر حقیقی بہن خیافی بہن، اس سے 8 کا اول بنے گا. میں 10 کے اول کی مثال آپ کے سامنے حل کرتا ہوں. دادی شوہر 2 اللاتی بہنیں 2 خیافی بھائی.
اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر 6 کا آل 7 پہ جائے اس میں کم نقصان ہوگا اصحاب الفرائض کو، لیکن اگر 6 کا آل 10 پہ جائے تو اس میں اصحاب الفرائض کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، یعنی سب سے زیادہ ان کا حصہ کم ہوگا. اب دیکھیے ورثہ ہیں، ہاں جی، دادی شوہر، 2 لاتی بہنیں، شوہر، ہاں جی، 2 اخیافی بھائی، دادی شوہر، 2 2 الاتی بہنیں، 2 بہنیں، 2 اخیافی بھائی. 2 اخیافی بھائی. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا کر دوں؟ جی تو دیکھیے دادی شوہر، 2 لاتی بہنیں، 2 اخیافی بھائی. دادی کو کتنا حصہ دیں گے؟ 1/6. چھٹا، 1/6. دادی کو کوئی محروم کرے تو دادی محروم ہوتی ہے، وہ ماں یا قریبی جدہ محروم کرتی ہے، ورنہ دادی نے وارث ہونا ہے تو دادی کو ہم نے 1/6 دینا ہے. شوہر کو کتنا دینا ہے؟ میت کی اولاد ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے اولاد. تو 1/2 شوہر. 1/2. الاتی بہنوں کا کتنا ہوا؟ میت کلالہ ہے اور الاتی بہنیں 2 ہیں، پلس 2/3 کل مال کا. اور اخیافی 2 اخیافی بھائی ہیں، میت کلالہ ہے اور 2 اخیافی بھائی ہیں، تو ان کانو اکثر من ذالک فہم شرکاء فی الثلث، ان کو 1/3 ملنا ہے. یہ ہے کل وراثت، کل فرضی حصے، چاروں اصحاب الفرائض میں سے ہیں. ہاں جی، اب اصل مسئلہ کیسے نکالنا ہے؟ آپ دیکھ کیلشیم. پہلی قسم میں سے کون سا فرضی حصہ ہے؟ آدھا. باقی یہ 1/6، 2/3، 1/3 یہ تینوں حصے دوسری قسم میں سے ہیں. 1/2 کے ساتھ دوسری قسم میں سے جو بھی آ جائے تو ہم مسئلہ کتنے سے بناتے ہیں؟ 6 سے بنے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی ایسے ہے. 6. جی 6 سے مسئلہ بنا. ہمیں سیدھا آل پہ جانا ہی نہیں، اور آل سیدھا نکل بھی نہیں سکتا. پہلے ہمیں بنیاد بنانی ہے، اصل مسئلہ بنیاد ہے، پھر ہمیں سہام نکالنے ہیں اصحاب الفرائض کے، پھر سہام کو ہمیں اکٹھا کر کے دیکھنا ہے کہ اس کا مجموعہ کتنا بن رہا ہے. دادی کا کتنا ہوا؟ 1. شوہر کا کتنا ہوا؟ 2. شوہر 6 میں سے آدھا کرنا ہے نا، 6 میں سے 3 شوہر کا ہوا. 3. الاتی بہنوں کا کتنا ہوا؟ 2/3. 4. 4. خیافی بھائیوں کا 1/3 6 کا 2. 2. اب اس کو جمع کریں کتنا بنتا ہے؟ 1 3 4 اور 2 10. 10. تو یہ 10 کا آل کی مثال ہے. تو گویا کہ اب ہم 10 سے، اب گویا کہ اصل مسئلہ 6 تھا، 6 لکھا رہنے دیں گے، لیکن ہم کل جائیداد کے 6 حصے کرنے کی وجہ کل جائیداد کے 10 حصے کریں گے، اور یہ حصے ایج اٹ از آگے منتقل کر دیں گے. یہ 1 3 4 2 آگے منتقل کر دیں. مطلب کیا ہوا؟ آپ کہنے کو بس ہم نے 6 کو 10 کر دی ہے. آپ کہنے کو یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ 6 کو ختم کر کے 10 لکھ دیں. یہ آپ کہیں کہ ہم یہ کیوں نہ کریں، یہ تو بڑا آسان ہے. اس کے لیے ہمیں الگ کالم بنانا پڑتا ہے، الگ کالم بنا کر ہم بس 6 کو 10 کرتے ہیں، باقی اسے ویسے لکھ دیتے ہیں. کیا خیال ہے، یہ مختصر نہیں ہے اگر میں وہ 6 کو ہی 10 کر دوں؟ ٹھیک ہے سر، کوئی نہیں. پھر اس کا وہ ایلشیم کا فرق نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں، اصل میں یہ آسان لگتا ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ نکالنی ہے نا اس کے ساتھ. ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ 1 کہاں سے آیا، 3 کہاں سے آیا، 4 کہاں سے آیا، 2 کہاں سے آیا. یہ 1 3 4 2 کہاں سے آئے؟
یہ تو 6 سے آئے تھے. جب اصل مسئلہ 6 نکالا تھا تو ہم نے جو چھٹا حصہ دیا دادی کو 6 میں سے، یہ 10 کا چھٹا حصہ نہیں ہے. ایک دادی کو تو 10 کا 10واں حصہ 10% ایک مل رہا ہے. ایک کہاں سے آیا آپ؟ یہ تو ہمیں یہاں 6 کو 6 ہی لکھنا ہے. یہ 6 بہت ضروری کیونکہ یہ اصل بنیاد ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کئی دفعہ ذکر کیا 6 اصل مسئلہ ہے. یہ اصل مسئلہ ہے 6 اصل مسئلہ، اور نیچے سہام ہے. اصل میں اصل مسئلہ اور سہام کے اندر بڑی گہری نسبت ہوتی ہے. یہ ایک سہم ہے، سہم یہ بھی سہم ہے، 3 4 بھی سہم ہے، 2 بھی سہم ہے. یہ سارے سہام ہیں. ان سہام میں اور اصل مسئلے میں بڑی گہری نسبت ہے. اصل مسئلے سے یہ سہام نکلے ہیں. اگر اصل مسئلہ 6 نہ ہوتا، اگر اصل مسئلہ 12 ہوتا فرض کریں، تو پھر دادی کا حصہ کتنا ہونا تھا؟ اگر اصل مسئلہ 12 ہوتا تو دادی کا 2 ہونا تھا نا، 2 ہونا تھا. جی اور شوہر کا کتنا ہونا تھا؟ 6 ہونا تھا. آدھا 6 12 کا آدھا 6. اللاتی بہنوں کا 12 کا 2/3 8 ہونا تھا. اخیافی بھائیوں کا 12 کا 1/3 4 ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے اصل مسئلہ اور سہام کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں. اب دیکھیے یہ 12 ہے اور یہ ان کا ٹوٹل کتنا ہے؟ 20. یہ 12 اور 20 کو وہی نسبت ہے جو 6 اور 10 کو ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ اور سہام میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہم سہام باقی رہنے دیں، اصل مسئلہ ختم کر دیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہم نے اصل مسئلہ کو باقی رکھنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اسی چیز کو آگے کاپی پیسٹ کر کے دوبارہ لکھ لیں گے. بس یہاں ہم نے 6 کو 10 کر دینا ہے، کیونکہ ان سب کو جمع کریں اصحاب الفرائض کے حصوں کو تو یہ 10 بنتے ہیں. تو یہ مسئلہ عائلہ ہے. تو اب اول کیسے حل کرنا ہے؟ آپ کل جائیداد کے 6 حصے کرنے کی بجائے 10 حصے کر دیں، سہام وہی رہنے دیں. اب کہنے کو آپ نے صرف اصل مسئلہ چینج کیا ہے، لیکن اس سے حصوں میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. کیا فرق پڑا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اگر 6 لاکھ میں سے ہم اول نہ کرتے تو کیسے ہم دیتے، اور اول کرنے کی صورت میں کتنی کمی ہو رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی سر، جس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے حصے میں زیادہ کمی ہوتی ہے. جس کا حصہ اس کی ریشو سے کم، مطلب مناسبت سے کم ہوتا ہے، اس کے میں اسی مناسبت سے بالکل کمی ایسے. ہوتی ہے. اصل میں دیکھیے کم. نا 6 اور 10 میں نسبت دیکھیں آپ. اس میں 6 اور 10 کی آپس میں نسبت 60% کی ہے. ہر حصے کے، ہر فرد کے حصے میں 60% کمی ہونی ہے. جس کا حصہ تھوڑا ہے اس کے حصے میں 60% تھوڑا ہوگا، اتنی کمی ہوگی. جس کا حصہ زیادہ ہے اس کے حصے میں 60% کمی ہوگی. اب دیکھیے اگر ہم نے دادی کو اول نہ کرتے، 6 لاکھ میں سے اگر ہم نے چھٹا حصہ دینا تھا تو کتنا ملنا تھا دادی کو اصلاً؟ 1 लाख. لیکن 1 लाख. لیکن اب 60% حصہ ملے، جی 60% ملے گا. راشد صاحب سمجھ نہیں آئی آپ کی بات، دوبارہ بتائیے. 60% کمی ہوگی یا 60% ملے گا انہیں؟ یعنی جو ان کا اصل حصہ تھا نا ان کو 60% ملے گا، 40% کمی ہوگی. 60% ملے گا. جی بالکل، آپ کہہ رہے تھے 60% کمی ہوگی. سوری، ہاں جی، وہ 60% ملے گا. اصل میں آپ اس چکر میں چھوڑ دیں کتنا فیصد ملتا ہے. بس سمپل آپ جو، یعنی آپ کے سامنے اصل یہ چیز تھی. اب آپ نے کیا کیا اول میں؟ آپ کے سامنے اصل یہ چیز تھی، آپ نے صرف یہ کیا، آپ نے سہام کو اکٹھا کیا، ان کا وہ جمع کریں 10 بن رہا تھا. آپ نے یہ 6 کو 10 کر دینا. اس 6 کو 10 نہیں کرنا. اس 6 کو 10 کریں گے تو اصل بنیاد ختم ہو جائے گی. آپ نے یہ 10 آگے لکھنا اگلے کالم میں، اور وہی حصے پیچھے والے ایز اٹ از اٹھا کے آگے لکھ دینے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے آل حل کر لیا. کہنے کو آپ نے صرف 6 کو 10 بنایا ہے، تو یہ صرف 6 کو 10 نہیں بنایا، یہ حصوں میں بڑا فرق پڑ گیا. وہ کیسے فرق پڑا؟ دادی کو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملنا تھا، دادی کو 6 لاکھ میں سے کتنا ملے گا؟ 60,000. 60,000. 60,000 کیسے نکلا؟ یعنی یہ ہم نے 10 سے ڈیوائڈ کیا نا. 40% ہم کمی نے کی 6 اس میں. لاکھ کے 6 حصے کرنے کی بجائے ہم نے 6 لاکھ کے کتنے حصے کیے؟ 10. 10 حصے. اور ایک حصہ کتنا بنا؟ 60,000. تو دادی کو ہم نے 60,000 کا ایک حصہ دینا ہے. تو دادی کا میں اگر یہاں 6 لاکھ لکھ دوں تو دادی کو کتنا ملے گا؟ ایک حصہ 60,000. اور شوہر کو
3 حصے ملیں گے تو 60,000 کے 3 حصے 180 اور لاتی بہنوں کو 4 حصے ملیں گے کتنا ملا 240 2,40,000 ہاں 60 کو 4 سے ضرب دیں 240 اور اخیافی بھائیوں کو 2 حصے ایک حصہ 60,000 کا 1,20,000 اگر دیکھیے ان کو اصل ملنا کتنا چاہیے تھا اگر ہمارا مسئلہ یہاں حل ہو گیا ہے ہمیں اصل میں چیک نہیں کرنا ہے ان کو ملنا کتنا چاہیے تھا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ورنہ ہمارا مسئلہ یہاں حل ہو گیا بلکہ آپ 10 لکھ کر نیچے 1 3 4 2 لکھ دیں مسئلہ یہاں بھی حل ہو جاتا ہے یہ تو آگے میں نے مزید وضاحت کر دی اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو اگر کل جائیداد ہمیں نہ پتا ہو تو کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے کہ جی یہ ورثاء ہیں تو ہم نے یہ مسئلہ اس کو 6 سے اصل مسئلہ بنا کر 1 3 4 2 لکھ کر پھر ہم نے 10 سے اصل مسئلہ بنا کر ہم کہیں گے 6 اصل مسئلہ ہے اس 6 کو ہم کیا کہتے ہیں 6 کا نام ہے اصل مسئلہ یا تأصیل یہ جو 1 3 4 2 ہے یہ سہام ہے یہ جو 10 ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے اول اس کو ہم کہتے ہیں کہ 6 اصل مسئلہ تھا 6 کا اول 10 پہ چلا گیا سب سے زیادہ جو کمی ہوتی ہے نا حصوں میں وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب 10 تک اول جائے 6 کا اول 10 تک جائے یعنی 60% حصہ ملا ریمیننگ 40% حصہ کم ہو گیا اب اصل میں دیکھیے دادی کو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملنا چاہیے تھا دادی کو 60,000 ملا شوہر کو 6 لاکھ میں سے آدھا 3 لاکھ ملنا چاہیے تھا شوہر کو دادی کے حصے میں 40,000 کی کمی ہوئی شوہر کے حصے میں 20 کی کمی ہوئی اللاتی بہنوں کو 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ ملنا تھا اللاتی بہنوں کے حصے میں 60 کی کمی ہوئی اور اخیافی بھائیوں کو 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ ملنا تھا ان کے حصے میں 80,000 کی کمی ہوئی تو ہر ایک کے حصے میں 40% کمی ہوئی ہے ہر ایک کو 60% ملا ہے کلیئر ہے یہ آگے چلیں جی استاذ اچھا جی جی سر یہ جیسے 6 کا اول ہے 7 تک جاتا ہے 8 تک 9 تک 10 تک 7 سے لے کے 10 تک جاتا ہے 10 سے اوپر نہیں اول جا سکتا اچھا 12 میں بھی اول ہو جاتا ہے 12 کا اول 13 یا 15 یا 17 تک جاتا ہے یا 13 آئے گا یا 15 آئے گا یا 17 آئے گا 12 کا اول 14 نہیں ہو سکتا 12 کا اول 16 بھی نہیں ہو سکتا 12 کا اول 18 بھی نہیں ہو سکتا 12 کا اول زیادہ سے زیادہ 17 تک ہوگا ٹھیک ہے ایک مثال حل کر لیتے ہیں 12 کا اول 17 تک یہ 17 والی چلیں پہلے 13 والی مثال حل کر لیتے ہیں نانی بیوی 2 حقیقی بہنیں نانی بیوی 2 حقیقی بہنیں 2 بہنیں ہاں جی نانی کا کتنا حصہ ہے چھٹا حصہ 1/6 بیوی کا 1/4 1/4 اولاد نہیں ہے 1/4 بہنوں کا 2/3 2/3 کتنے سے اصل مسئلہ بنا پہلی قسم میں سے دیکھیں کون سا ہے 4 ہے سر تو 12 سے 1/4 اصل میں آسان طریقہ ہے اگر آپ نے LCM نہ دیکھنا ہو نا پہلی قسم دوسری قسم سے آپ اس کو حل کر لیں 12 سے مسئلہ بنا نانی کو کتنا ملا 12 میں سے چھٹا حصہ 2 بیوی کو 1 1 نہیں 2 اس کو اور 6 میں سے 1 ہوتا ہے 12 میں سے 2 ہوتا ہے نا سمجھ آئی کہ نہیں آئی کوشش کرتی ہوں سمجھنے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کرنا ہے ہمیں جو بھی اصل مسئلہ ہے آپ نے یہ جو ہے نا فرضی حصہ 6 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے اور پھر وہ جو بٹا کے اوپر اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے 12 کو تقسیم کریں 6 پر 2 آیا 2 کو 1 سے ضرب دے دیں جی سمجھ لگا 2 ہاں جی 12 کا چھٹا 2 ہوتا ہے نا 6 کا چھٹا 1 ہوتا ہے 12 کا چھٹا حصہ 2 ہوتا ہے 24 کا چھٹا 4 ہوتا ہے تو اصل میں یہ جو سہام ہوتے ہیں نا اس کا تعلق اصل مسئلے سے ہوتا ہے اصل مسئلے سے سہام نکلتے ہیں اگر اصل مسئلہ 6 ہوتا تو سہام 1 ہوتا نانی کا لیکن اگر اصل مسئلہ 12 ہے تو نانی کے سہام 2 ہوں گے بیوی کے سہام کتنے ہوں گے 12 کا چوتھائی 3 12 کو 4 پہ تقسیم کریں 3 آیا اور 3 کو 1 سے ضرب دیں آیا اور 2 بہنوں کے سہام کتنے ہوں گے 12 میں سے 8 کیسے نکلا 12 کو 3 پہ تقسیم کریں 4 آیا 4 کو 2 سے ضرب دیں 8 آ جائے گا ٹھیک ہے
تو 8. آپ ذرا اس کا جمع کریں، یہاں مسئلہ ختم نہیں کر دینا ہے، بلکہ آپ نے یہ سارے صحاب الفرائض ہیں، ان کے سہام کو اکٹھا کیا تو 13 ہو گیا. اب کرنا کیا، سمپل، آپ یعنی یہاں تو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں نا، ہم کاپی پہ لکھ رہے ہوں گے تو نیا کالم بنائیں گے، یہاں آپ دوبارہ کاپی پیسٹ کریں اور 12 کو 13 کر دیں، سمپل، بس یہ مسئلہ حل ہو گیا. کیا حل ہوا ہے؟ حل یہ ہوا ہے کہ ہم نے 6 لاکھ، اگر 6 لاکھ جائیداد ہے، 6 لاکھ کے 12 حصے کرنے کی بجائے ہم نے 6 لاکھ کے 13 حصے کرنے ہیں، اور 13 حصہ میں سے نانی کو 2 دینے ہیں، بیوی کو 3 دینے ہیں، اور بہنوں کو 8 4 حصے دینے ہیں. کلیئر ہے؟ یہ حصہ میں کمی ہو گئی ہے. اور کتنی کمی ہے؟ وہی کمی ہے جو 12 اور 13 کی آپ اس میں نسبت دیکھ لیں فیصد، تو جتنا فیصد یہاں ہے وہی فیصد، اتنی فیصد ہر ایک کے حصے میں، ہر ایک کو اتنا حصہ ملے گا، اتنے فیصد. ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ کو ہر جگہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے وہ تھا. آپ 17 کے اول کی مثال حل کریں سارے، اذان کے بعد میں چیک کرتا ہوں. ہاں جی، حل کیا آپ نے؟ دادی، بیوی، حقیقی بہن، اللتی بہن، اخیافی بہن، اخیافی بھائی. جی سر قریب ہیں سر، سے ہم نکال لیے ہیں، ٹوٹل کر رہا ہوں. جی سر ہو گیا حل. ہاں جی، دادی کو کتنا ملا 6 لاکھ میں سے؟ سر 1/6، 6 لاکھ میں سے کتنا ملا؟ 6 لاکھ میں سے اس کو 60,000 ملے گا نا؟ نہیں، 60,000 نہیں ملے گا نا. 60,000 نہیں سوری، وہ میں 10 پہ ہی کر رہا میں ہوں. سب سے کمی ہوتی ہے، وہ کمی 10 کے اول میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ کمی. جی سر، اس میں اتنی کمی نہیں ہوگی. سر جی سر ابھی 17 تک پہنچا ہوں، اس پہ وہ 6 لاکھ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. 6 لاکھ کے ساتھ اس کو کریں نا، یعنی کل جائیداد کے اب حصے آپ نے 12 نہیں کرنے، 17 کرنے ہیں، اور پھر اس میں 2 حصے دینے ہیں دادی کو. ہاں جی، کسی نے حل کیا آپ میں سے؟ سارے انہوں نے کوشش تو کی ہے. بتائیں. 2 حصے دادی کے، 3 سہم جو ہیں وہ بیوی کے، 5 ہو گئے، اور حقیقی بہن کے 8 2/3 کے حساب سے، اور الاتی بہن کے اصل میں یہ بتاتے جائیں نا، 6 لاکھ 1/3. میں سے 6 لاکھ میں سے کتنا ملا، یہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں نا. سر یہ 17 کا ڈیوائڈ کیا تو اس میں اشاریہ میں آ رہا ہے نا سر؟ اشاریہ میں آ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا نہیں پڑتا تھا. نہیں، وہ جواب اشاریہ میں نہیں، جواب میں فرق نہیں پڑتا. اصل میں وہ جو ہم نکالتے ہیں نا اصل مسئلہ اور سہام، یہ اشاریہ میں نہیں آنے چاہیے. جواب تو اشاریہ میں آ سکتا ہے، یعنی کل جائیداد کتنی ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. اگر 2 سے مسئلہ نکلے صحیح اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ اور حصہ ہو تو اشاریہ تو آ جائے گا. اصل میں یہ جو اصل مسئلہ اور سہام، ان میں اشاریہ نہیں آنا چاہیے. اصل میں وہ جو ہے نا اصل مسئلہ کی تعریف، کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے اصحاب الفرائض کے حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکیں، وہ اصل مسئلہ کی تعریف ہے. اصل مسئلے میں اشاریہ نہیں ہونا چاہیے، جو اصل بنیاد ہے 12 17 ان میں اشاریہ نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اصل جائیداد ہے اس جائیداد میں ڈیوائڈ کرتے ہوئے اشاریہ نہ آئے، اس سے ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، مطلب اس کو راؤنڈ آف کر سکتے ہیں اگر رقم زیادہ جا رہی ہو اشارے کے بعد؟ موٹا صاحب، اگر وہ 0.5 سے زیادہ ہو تو 1 بڑھا دیا کریں، 0.5 سے کم ہو تو آپ اس کو کل عدم کر دیا کریں. تو دادی کا کتنا ہوا؟ 70,000. کتنا ہوا دادی کا؟ بہت لمبا ہو گیا ہے. 70,588 ایسے ہی ہے. جی سر ایسے ہی ہے بالکل. دادی کا اتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے؟ ایک 1,05,000 اور کچھ 882. چھوٹی اماؤنٹ. 882. بیوی کا یہ ہوا،
اور حقیقی بہن کا کتنا ہوا؟ حقیقی بہنوں کا سر دو- دو 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 بیا- لاکھ 2,82,353 ایسے ہی ہے. جی ایسے ہی ہے. ان کو 4 لاکھ یہی مل آیا. رہا تھا، 4 لاکھ کی بجائے ان کو 2,82,353 ملا ہے. اور پھر اس کا آدھا کر لیں تو وہ خیافی بہن بھائیوں کو مل جائے گا 1,41 آگے کچھ ملے گا. تو یہ آل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آل کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ یہ 12 کا آل 13 15 17 تک جا سکتا ہے. ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کو مسئلہ دیناریہ کہتے ہیں. کچھ مسئلے نا مشہور ہیں کسی نام کے ساتھ. اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ دیناریہ. کیوں کہتے ہیں دیناریہ بتاتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک شخص فوت ہوا، اس کے ورثاء میں نانی دادی تھے، نانی دادی اور 8 بہنیں تھے. سوری، ایک بہن تھی، نہیں 8 بہنیں تھیں. اچھا، اور 4 اخیافی بہنیں تھیں. اور 3 بیویاں تھیں. اس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ نانی کو کتنا دیں گے؟ 1/6. 1/6. نہیں، یعنی نانی اور دادی دونوں 1/6 شریک ہوں گے. ان کو ملا کر 1/6 ملے گا نانی دادی کو. ٹھیک ہے، 1/6 لکھ دیں بس ایک کے سامنے. تو آپ کاپی پہ لکھ رہے ہیں تو سینٹر میں لکھ دیں، دونوں کے سینٹر میں. اچھا جی، بیویوں کو کتنا ملا؟ 1/8 تینوں کو. 1/8 کیوں؟ اولاد نہیں ہے. 4. 1/4. 1/4 شریک ہوں گی. بہنوں کو کتنا ملا؟ 2/3. اخیافی بہنوں کو 1/3. 1/3. تو مسئلہ کتنے سے بنا؟ مسئلہ 12 سے بنا. تھوڑا ٹائم کم 12 ہے. سے نانی دادی کو ملا کر 2 ملا. 2 بیویوں ایک دونوں کو بھی لکھ دونوں سکتے کو ہیں. 1 لکھ دیتے. 3. بیویوں کو 3 ملا. بہنوں کو کتنا ملا؟ 3. 8. جی اخیافی بہنوں کو 4 ملا. 4. اس مسئلے کو مسئلہ دیناریہ بھی کہتے ہیں. مسئلہ دیناریہ کیا مطلب؟ یعنی اگر 17 دینار ہوں، یہ اصل میں نا یہ 17 پہ آل ہو گیا ہے. اس کو جمع کریں، یہ وہی ابھی میں نے جو حل کیا 17 پہ آل ہے. تو یہی نانی دادی کو، یہ اصل میں ہر عورت کو 1 مل رہا ہے. نانی کو بھی 1 مل رہا ہے، دادی کو بھی 1 مل رہا ہے، ہر بیوی کو بھی 1 مل رہا ہے، ہر بہن سگی بہن کو 1 مل رہا ہے، ہر اخیافی بہن کو 1 مل رہا ہے. تو اس کو مسئلہ دیناریہ کہتے ہیں. اگر 17 دینار ہوں، 17 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، ایک سونے کا سکہ ہے 17 دینار، تو ہر خاتون کو 1 دینار ملے گا. اس کو مسئلہ دیناریہ کہتے ہیں. یہ مشہور ہو گیا مسئلہ دیناریہ کے نام سے. یہ 12 کا آل ہے 17 پر. 12 کا آل 13 15 17 پر ہوتا ہے. آخری مثال ہے 24 کا آل 27 کا. وہ بھی آگے سے حل کر دوں، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. اس کو مسئلہ منبریہ بھی کہتے ہیں. مسئلہ منبریہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ 24 کا آل 27 پہ جاتا ہے. مسئلہ منبریہ. اس میں ہوتا یہ ہے ماں بیوی 2 بیٹیاں اور باپ. ماں باپ بیوی 2 بیٹیاں.
कैसे हिस्सा देंगे? माँ का हिस्सा कितना है? 1/3 है। नहीं, 1/6 है, बेटियां मौजूद है ना। बाप का हिस्सा कितना है? सर इनका तो असबा है ना। नहीं, बाप भी असबा नहीं है, फर्जी हिस्से याद होने चाहिए जनाब। जी जी 1/4 भी नहीं है, वो शोहर का होता है। और ये बाप है। 1/6 भाई औलाद हो तो 1/6 और बेटा नहीं है तो ये असबा भी होगा साथ, ये साथ असबा भी होगा, जो बाकी बचेगा तो ये असबा भी होगा। बीवी को कितना होगा? 1/8 औलाद है तो 1/8। बेटियों को कितना होगा? 2/3। 2/3 सर। मसला कितने से बनेगा? पहली किस्म में से 1/8 मौजूद है, तो मसला कितने से बनेगा? दूसरी किस्म में से 1/6 और 2/3 है, 24 से मसला बना। माँ को कितना मिला? 4। बाप को मिला 4, मजीद देखते हैं क्या बचता है। 4+1 अच्छा जी, बीवी को कितना मिला 24 में से? 3 और बेटियों को 16। 16 ठीक है, अब जमा करें इनको तो 16 और 3 19 और 4 23 और 4 27, ये तो ऑल हो गया ना, फर्जी हिस्सों को ही ऑल हो गया। और मैंने आपको बताया था कि असबल सिर्फ मसला नाक़िसा में वारिस होते हैं, ना मसला आदिला में वारिस होते हैं, ना मसला आइला में। तो इसमें ऑल की वजह से बाप को कुछ नहीं मिलना, बस यही है। तो ये मसला 24 का मसला 27 पे ऑल हो जाएगा। इसको कहते हैं मसला मिंबरिया। कहते हैं अली, वैसे ज़ईफ़ हदीस है, अली मिंबर पर थे, किसी ने सवाल पूछा कि माँ बाप बीवी 2 बेटियां हों तो कैसे हल करेंगे, तो अली ने फरमाया था बीवी के हिस्सा 8वें की बजाय 9वां कर दो, मसला हल हो जाएगा। वो कहते हैं, वो खुतबा दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअल समावाति सबअ। किसी ने सवाल कर दिया माँ बाप बीवी 2 बेटियां, उन्होंने कहा बीवी का हिस्सा 8वां होता है, 9वां कर दो, मसला हल हो जाएगा। यानी 24 में से बीवी को 8वां मिल रहा है, 3। कुरान कहता है कि औलाद हो तो बीवी को 8वां मिलेगा, उन्होंने कहा बीवी का हिस्सा 9वां कर दो, यानी बीवी को 3 2 24 की बजाय 27 से 3 2 तो 9वां हिस्सा हो जाएगा। वल मरअतु युजअलु सुम्नुहुहा तुसअ, इसको मसला मिंबरिया कहते हैं। तो गोया कि असल मसला 24 की बजाय 27 बना दो, मसला हल हो जाएगा। और ये मसला इससे हल हो जाता है, लेकिन हर एक के हिस्से में कमी हुई है एक मखसूस परसेंटेज के साथ। इसी पर बस करते हैं, ये ऑल हमने ख़त्म किया 3-4 दिन लगाकर। कल इंशाल्लाह हम तस्हीह पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह रद्द पढ़ेंगे। ठीक है जी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा जी यसिफून सर। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 24 कॉल सिर्फ 27 पे होता है। बाद उलमा कहते हैं 24 कॉल 31 पे जा सकता है, लेकिन वो खिलाफी मसला है, वो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में बताऊंगा। सही बात है 24 कॉल 27 पे होता है, 31 पे नहीं होता। जो कहते हैं 31 पे होता है वो इख्तिलाफी मसला है, वो मरजू कौल है। मुझे याद करवाइएगा, अगले लेक्चर में बता दूंगा इंशाअल्लाह। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।